اور مدینہ منورہ میں فتح کی بشارت ہو رہی ہے۔ بدر میں لشکر اسلام کو جو فتح ہوئی تھی اس کی بشارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کو مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ کے اطراف میں بشارت دینے کے لیے بھیجا اور زید بن حارثہ کو خاص اہل مدینہ کی بشارت کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے اس طرح خوشخبری سنائی: اے انصار کی جماعت، مبارک ہو، خوش ہو جاؤ کہ رسول اللہ صحیح سالم ہیں، اور خوش ہو جاؤ کہ مشرکین یا تو مارے گئے ہیں یا گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، زامہ مارا گیا، امیہ اور فلاں فلاں مارا گیا، سہیل گرفتار ہوا، فلاں فلاں قید ہوئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ اے ابن رواحہ، تو جو کچھ کہتا ہے یہ سچ ہے؟ میں نے کہا قسم خدا کی یہ سچ ہے، اور کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچنے والے ہیں اور قیدی رسیوں میں جکڑے اور پکڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اس طرح اطراف مدینہ میں عبداللہ بن رواحہ نے فتح کی خوشخبری انصار کے ایک ایک گھر میں پہنچائی۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ مدینہ منورہ کی عیدگاہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر اس طرح خوشخبری کا اعلان کر رہے تھے: عتبہ اور شیبہ مارے گئے، حجاج کے دونوں بیٹے نیبہ اور منبہ مارے گئے، ابو الجنتری ابو جہل مارے گئے، زامہ اور امیہ بن خلف فلاں فلاں مارے گئے، سہیل اور فلاں فلاں گرفتار ہوئے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، بلکہ منافقین نے تو شور برپا کر دیا کہ زید بھاگنے والوں میں سے یہاں آ گیا اور باقی سارے قتل ہو گئے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ چنانچہ ایک منافق نے کہا: لو بھائی، مسلمان تتر بتر ہو گئے، زید کے پاس یہ اونٹنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ خود مارا گیا اور لوگ اب کہیں بھی کھٹے نہیں ہو سکیں گے، اور زید دہشت کی وجہ سے اول فول بک رہا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے چپکے سے جا کر ابا جان سے کہا: اے ابا جان، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں واقعی سچ ہے؟ تو ابا جان نے کہا: اے بیٹے، خدا کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ اور اس کے بعد میں واپس منافق کے پاس آیا اور میں نے کہا: تم پروپیگنڈا کرتے ہو، جھوٹی خبریں اڑاتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جائیں گے تو میں تیری خبر لوں گا۔ بہرحال اس خوشخبری پر مدینہ منورہ کے چھوٹے بڑے سب باہر نکل آئے اور زور زور سے یہ نعرے لگانے لگے: ابو جہل فاسق مارا گیا، ابو جہل فاسق مارا گیا، ابو جہل فاسق مارا گیا۔ پھر انصار کی ایک کثیر تعداد دوڑ کر مقام روحہ تک پہنچی اور لشکر اسلام کا شاندار استقبال کیا۔ بعض نے وہی شعر پڑھے جو مدینہ آتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچیوں نے پڑھے تھے۔ لشکر اسلام کے پہنچنے پر مدینے میں یہود اور منافقین کی گردنیں جھک گئیں۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ اب موت اس زندگی سے بہتر ہے۔ یہود نے کہا: بس اب اسلام کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ ادھر حبشہ کے باشی نجاشی نے مطلع ہو کر وہاں کے صحابہ کو خوشخبری سنائی اور خود بشارت کی ایک تقریب منعقد کر کے خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔